السلام علیکم۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح ان کو یہ خواب 3 دن تک آیا اور ہر روز وہ اسی طرح اونٹ قربان کرتے رہے۔ پھر چوتھے دن خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا ہے۔ اگلے صبح اٹھے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے، اور اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر صرف 9 برس تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے، ان کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے، ان کی آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنائے، اور جناب اسماعیل کو تیار کر دیا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیز دھار چھری اپنی آستین میں چھپا لی اور گھر سے باہر نکل آئے۔ جو ہی وہ گھر سے نکلے تو شیطان گھر کے دروازے پر آیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ اپنے والد کے ساتھ کسی دعوت پر گیا ہے۔ تو شیطان بولا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں گے۔ تو جناب حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو بھی بہکانا چاہا۔ وہاں سے بھی اس کو یہی جواب ملا کہ خدا کی رضا میں میری 1000 جانیں قربان ہیں۔ جب وہ شہر سے کافی دور نکل گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے بابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے وحی الہی کو اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا اور کہا آپ بتاؤ اس بارے میں آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان، آپ تو خدا کے دوست ہیں اور یہ میری بہت بڑی سعادت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ بابا جان، آپ وہ کام کریں جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ آپ مجھ کو ثابت قدم پائیں گے۔ تاریخ میں ملتا ہے ذوالحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں 3 شب کو لگاتار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہی خواب آیا۔ تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، تو انہوں نے کہا بابا جان آپ جلدی کریں، ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں بھٹکا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاؤ شیطان لعین کو پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے شیطان لعین پر پتھر پھینکے، اور آج تک حاجی اسی کی یاد میں شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے جس کو آج کل مینا کہا جاتا ہے، جہاں حاجی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور اس طرح لٹایا کہ ان کا منہ زمین کی طرف تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میری 3 گزارشات ہیں۔ نمبر 1، میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیں کہ جنبش نہ آ جائے۔ نمبر 2، میرا منہ زمین کی طرف ہی رہنے دیں تاکہ آپ کو نظر نہ آئے۔ نمبر 3، میرا خون آلود کرتا میری والدہ کو دے دینا اور میرا سلام کہنا تاکہ ان کو صبر آ جائے کہ میں نے خدا کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی مرتبہ چھری چلائی لیکن چھری نے گلے کو نہ کاٹا۔ تو حضرت ابراہیم نے جلال سے چھری کی طرف دیکھا تو چھری سے آواز آئی اے ابراہیم علیہ السلام، خدا آپ کو 1 مرتبہ کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے 10 مرتبہ کہتا ہے کہ نہ کاٹو، اور بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور گردن پر زور سے چھری چلائی۔ اب کی بار چھری چلی اور خون بہنے لگا۔ جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، جو کہ جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ سنت قائم کر دی جو ہمیشہ جاری رہے گی، اور ایسا ہی آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو ناظرین، تاریخ کے ایسے مزید واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں۔ جلد ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔